تو چلتے ہم اگلے موضوع کی طرف۔ وہ چوتھا ہمارا موضوع ہے عمل زوجیت، اس کا شرعی طریقہ اور ایام مخصوصہ وغیرہ کے حوالہ سے کچھ سوالات ہوئے، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ میں اس کو بھی بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس کا اس دور میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اتنی جہالت ہوگی، آپ حیران ہوں گے کہ پڑھے لکھے گھرانوں میں یہ ضروری مسائل اس سے جوان لوگ جو ہے نا اس سے وہ مطلع نہیں ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ کم سے کم ہمیں وہ احکامات جو ایک مسلمان کے لیے فرائض، واجبات، اسی طرح طہارت کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا بنیادی مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں لوگ ان مخصوص دنوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ یہ پاکی والے دن نہیں ہیں، لہذا ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہیں۔ تو لہذا ان ایام میں جو ہے پوری طرح سے انسان کو جو قرآن نے اور اس کی وضاحت کے اندر میرے آقا کے ارشادات موجود ہیں اس پر ہمیں پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بعض اوقات تو ان دنوں میں خواتین کو ایک اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ گھر پہ کوئی ہماری مصیبت ہیں، یا جس طرح جاہلیت کے دور میں ان خواتین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک اگر پڑھیں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں تو یہ بھی نہیں کہ وہ اچھوت ہیں آپ ان سے نفرت کریں، نہیں، بلکہ باقی سارے معاملات درست ہیں۔ وہ کھانا بنائیں گی اور اسی طرح سارے معاملات، حتیٰ کہ تسبیح وغیرہ کر سکتی ہیں، ذکر اذکار کر سکتی ہیں، سارے معاملات کر سکتی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں منع ہیں وہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، روزہ نہیں رکھیں گی ان دنوں میں، اسی طرح طواف نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے رکنا، قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کے طور پہ اسے چھونا یہ نہیں، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان دنوں میں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جاننا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دنوں میں مرد کا، میاں بیوی کا الگ الگ رہنا جو ہے، وہ زوجیت کا تعلق قائم نہ کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے ان دنوں میں، یا ایک اور بیماری جو قوم لوط میں تھی، بعض لوگ اس فعل کی طرف چل پڑتے ہیں، تو لواطت اور اسی طرح ان دنوں میں قرب کرنا یہ حرام کا ارتکاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ میں روایت پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ تو یعنی وہ کفر تک پہنچتا ہے۔ تو علماء نے اس روایت کی جو شرح بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ وعید ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کام سے تمام امت مسلمہ کو جاننا اور ان مسائل پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تھا ایک ضروری مسئلہ ان دنوں کے حوالہ سے۔ ہاں، باقی یہ تو عام مسئلہ ہے کہ نماز ان دنوں میں جو قضا ہو جاتی ہے خواتین کی، وہ نماز اس کی قضا نہیں ہوگی، البتہ جو روزے قضا ہوں گے ان دنوں کے وہ باقی بعد میں دنوں میں وہ پورے کرنے ضروری ہوں گے۔ یہی وجہ تھی جب امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ پوچھا گیا تھا، حضور کی آل پاک سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ پر یہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ قیاس سے کام لیتے ہیں، تو آپ نے یہ وہاں پر عذر پیش کیا تھا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا اور میں صرف فقہ جو جس کو لوگ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر اس پہ عمل کرتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ نماز بعد میں قضا کریں، روزے چھوڑ دیں کیونکہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں کہتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ تو اس لیے ان دنوں میں نمازیں جو رہ جائیں گی ان کی قضا نہیں ہوگی، روزے کی قضا ہوگی۔ اس لیے ان مسائل کو جاننا اور ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ اس کا تعلق طلاق سے ہے۔ تو اس پارے کے اندر طلاق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جائز کاموں میں سے طلاق جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ وہ عمل ہے جس کو اجازت اس صورت میں دی گئی ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو،
لیکن بدقسمتی ہے چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، پانی نہیں ملا، سالن میں مرچ زیادہ ہے، نمک کم ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، جس طلاق 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 طلاق، استغفر اللہ، اور پھر 3 طلاقوں سے پیچھے رکتا ہی کوئی نہیں، اور پھر جوشے وہ اپنے جوش میں اور اس میں اپنے زیادہ جو اس وقت پارا اپ ہوتا ہے تو کٹھی 3 طلاقیں دے کے پھر جو کوئی حل ہے اس کا؟ بھئی تھوڑا سا پہلے عقل سے کام لیتے آپ۔ پہلی بات تو کہ طلاق کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ انسان ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے اور یہاں تک معاملہ چلا گیا تو اتنا تو ہوش میں آپ رہیں کہ 1 طلاق دیں تاکہ بعد میں کوئی گنجائش بھی بچ سکے۔ آپ 1 طلاق دیتے ہیں یا 2 بھی طلاقیں دے دیتے ہیں تو پھر بھی طریقہ بچتا ہے، پیچھے رجوع کا بچتا ہے، عدت گزر جاتی ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن 3 طلاقیں اکٹھی دے کر آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کہیں سفارشیں کرا۔ خدا کے بندو، کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور میں ان مفتیان کرام سے بھی عرض کروں گا، بعض تو چلو کسی کا نظریہ ہو وہ الگ بات ہے، کچھ لوگ صرف پیسے کے لیے اس کو دکانداری کے طور پر، لاؤ جس طرح جو آپ نے لکھوانا ہے میں لکھ دیتا ہوں، آپ اتنے پیسے دیں مجھے۔ تو بتائیں، جہاں دین بھی جب بکنے لگ جائے گا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو خیر، اس مسئلے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آئندہ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، اپنے ان بچوں سے، نوجوان بچوں سے عرض کروں گا کہ جذبات میں آ کر کبھی بھی طلاق کی طرف نہ جائیں۔ خدا نہ کرے ایسی صورت آئے تو 1 طلاق دیں، پھر آپ کی جلدی جب ہوش آ جائے گی تو پھر واپس آ جائیں گے۔ تو جب 3 طلاقیں دے کے ہوش آتی ہے تو پھر ہمارے پاس پھر کوئی حل نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں طلاق سے بچنا چاہیے۔ طلاق ہو جائے اللہ نہ کرے تو 3 ماہواریوں تک امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ عورت رکے گی، پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور باقی ائمہ نے اس سے طہر مراد لیا ہے۔ تو بہرحال اگر حاملہ عورت ہے تو پھر جب تک بچہ جنم نہیں دے لیتی اس وقت تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہ عدت گزارے گی۔ تو اسی طرح وہ عورت جس کو ماہواری نہیں آتی ہے وہ 3 ماہ رکے گی، 3 ماہ کے بعد پھر وہ آگے کر سکتی ہے۔ یہ ضروری طلاق کے حوالے سے کچھ چند باتیں تھیں، ان کو اپنے عمل میں لانا ہے۔